بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے دیانت داری کا انعام۔ مسجد الحرام سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو بوڑھے حضرت ابو غیاث رحمہ اللہ علیہ نے مسجد کا رخ کیا۔ یہ رمضان المبارک کی پہلی صبح تھی۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد نمازیوں کی صفیں بنتی چلی جا رہی تھیں۔ کچھ نمازی سحری سے فارغ ہو کر آ رہے تھے۔ بوڑھا حضرت ابو غیاث بھی مسجد کی طرف جا رہا تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے اس سے چلنا دشوار تھا۔ یہی حال اس کا نماز میں تھا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد تھا اور درد کی وجہ سے حضرت ابو غیاث سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے اس نے نماز پڑھی اور ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر ایک جگہ کونے میں بیٹھ گیا۔ غم کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر صاف واضح تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر اس تنگی کے دن کب ختم ہوں گے۔ پہلے تو تنگ دستی کی وجہ سے جیسے تیسے گزارا ہوا رہا تھا، لیکن اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ پچھلے 2 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آج پہلا روز ہے تو سحری کے لیے بھی کچھ دستیاب نہیں۔ وہ کتنی دیر تک سوچتا رہا، پھر اٹھ کر اسی حالت میں گھر آیا۔ حضرت ابو غیاث رحمہ اللہ علیہ کی بیوی لبابہ نے اپنے شوہر کو یوں پریشان دیکھا تو وہ بولی، حضرت ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ گرمی کے دن ہے اور ویسے بھی آج روزہ ہے۔ ہم تو جیسے تیسے صبر کر کے دن گزار ہی لیں گے، لیکن ان بچیوں کا کیا بنے گا؟ بھوک نے ان کا برا حال کر رکھا ہے۔ آپ ہمت سے کام لیں اور روزی کی تلاش میں جائیں، ہو سکتا ہے کہیں کام مل جائے اور اس سے ہم کھانے پینے کی اشیاء خرید سکیں تاکہ روزہ بھی افطار کیا جا سکے۔ حضرت ابو غیاث بیوی کی بات سن کر چپ رہا۔ اس کی بیوی نے پیوند لگی ہوئی میلی کچیلی قمیص اس کی طرف بڑھائی اور کہا، جائیے، اللہ بہتر کرے گا۔ حضرت ابو غیاث اٹھا اور گھر سے کام کی تلاش میں نکل گیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا کہ بازاروں میں لوگوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ حضرت ابو غیاث کام کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، مگر کہیں کام نہ مل سکا۔ آسمان پر سورج بلند ہو چکا تھا تو اس کی دھوپ شدت میں آ گئی تھی۔ حضرت ابو غیاث کئی دن کا بھوکا تھا۔ وہ بھوک اور گرمی سے نڈال ہو کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا۔ بوڑھے حضرت ابو غیاث کو اداسی نے آ گھیرا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سوچنے لگا کہ اگر آج بھی اسے کام نہ ملا تو پھر کیا بنے گا؟ گھر میں بچیاں بھوکی ہیں، اس کی بیوی کی بوڑھی ماں بھی گھر پر ہے اور اس نے بھی 3 روز سے کچھ نہیں کھایا۔ خود حضرت ابو غیاث کی یہ حالت تھی کہ کمزوری کی وجہ سے اس کے جسم میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کی بڑی تمنا تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آ جائے، کہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ اور انہی سوچوں میں گم بیٹھے بیٹھے مٹی کو ریدنے لگا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو کر گزر گیا۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے اعوذ باللہ پڑھی اور ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سانپ ڈس لے اور میں مصائب سے آزاد ہو جاؤں، لیکن معاً خیال آیا کہ مومن کو ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و بے حرکت ہے۔ اسے پاؤں سے ٹھوکر بھی لگائی لیکن وہ چیز بے حس پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی کو ہٹا کر اسے پکڑا تو وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی نکلی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو غیاث سوچنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ حسین اور روشن مستقبل کی امید میں وہ خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا کہ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی۔ دل میں القا ہوا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ گمشدہ ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں حلال ہوگا کہ جب اس کا اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو ذہن نے جواب دیا کہ سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی بیٹیاں کا کیا کھائیں گی اور کیا پہنیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھ آئے اور آزمائش میں نہ پڑے۔
لیکن دانا عالم مومن تھا، جانتا تھا کہ اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں، اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے پر ہوگی۔ اس قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کنپٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف سے یہ خیال اٹھا کہ دبا رکھوں، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھروں اور ان کا تن ڈھانکوں، اگر طاقت ہوئی تو پھر دے دوں گا، ورنہ چند دینار کم واپس بھی کیے تو کیا فرق پڑے گا۔ دوسری طرف یہ خیال پیدا ہوتا کہ صبر کر اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر، قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک تھیلی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، حضرت ابو غیاث کیسے آئے اور کیا لائے ہو؟ جواب دیا، کچھ نہیں۔ حضرت ابو غیاث تھیلی کی خبر چھپانا چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک بیوی سے کوئی خبر نہ چھپائی تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس کچھ ضرور ہے، لیکن کیا ہے بتاؤ نا۔ حضرت ابو غیاث ڈرا کہ اس کی بیوی لبابہ کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی، لیکن حضرت ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچار پر مردار بھی حلال ہے۔ حضرت ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حضرت ابو غیاث حرم میں پہنچا ہی تھا کہ ایک خراسانی نوجوان کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ کہنے لگا کہ اے خراسان کے رہنے والے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید آپ کی تھیلی کسی اللہ کا خوف رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیں جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا، ہاں بھائی، کتنا انعام؟ حضرت ابو غیاث نے کہا، 100 دینار، یعنی 2واں حصہ۔ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، خراسانی نے جواب دیا۔ جب کچھ بات نہ بنی تو حضرت ابو غیاث خستہ حال اپنے مکان میں واپس آیا اور بولا، لبابہ کہاں ہے؟ لبابہ بولی، حاضر ہوں حضرت ابو غیاث، میں نے ایک شخص کو اس تھیلی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو تھیلی واپس کرنے کا ہے، حضرت ابو غیاث نے کہا۔ پھر لبابہ نے کہا، حضرت ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فقر و فاقہ میں گزارنے پڑے ہیں، تیری 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، 1 ساس اور 8ویں میں ہوں۔ حضرت ابو غیاث، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے۔ تو ان کا واحد کفیل ہو، تو نے نہ تو چوری کی ہے اور نہ ہی ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکراتا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ بوڑھے حضرت ابو غیاث کے چہرے سے معلوم ہوا کہ اس کا دل ان بھوکی بیٹیوں اور مسکین ام لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہی تھیں۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے ہیں اور آج جب کہ قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اہل و عیال پر ارحم الراحمین ہے۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 50 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ اگلے دن خراسانی نوجوان حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ جو کوئی میری 1000 دینار والی تھیلی واپس کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ وہی بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اے نوجوان،
میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہیں، شاید وہ تھیلی کسی خوف الہی رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کے لالچ میں واپس کر دے۔ چلو 100 دینار نہ سہی تو 10 دینار کا ہی اعلان کر دے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور تھیلی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا اور وہی حضرت ابو غیاث کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار کے انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کہ تھیلی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشک خرید کر اس سے حاجیوں کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا نہیں، میں اس کام کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ حضرت ابو غیاث کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہیں، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں تاکہ بھوکی بیٹیوں کا سامان کر لوں، لیکن دینی جذبہ متزن ہوا اور یوم الحساب کے خیال سے ڈر گیا اور سوچا کہ 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ تمام عمر کی لذتیں آخرکار جہنم کے ایک جھونکے سے بھول جائیں گی اور ساری عمر کی محرومیاں جنت کی ایک دیدار سے کافور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو حضرت ابو غیاث اندر داخل ہوا، تھوڑی دیر بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ حضرت ابو غیاث نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری تھیلی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر اس کا سرا کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں۔ لبابہ اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھیں، جیسے بھوکا دیگ کی طرف دیکھتا ہے اور صرف چند لقموں کی تمنا کرتا ہے۔ خراسانی نے وہ دینار کندھے پر رکھ کر اوپر چادر ڈال لی اور چل دیا۔ لبابہ نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی باچھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چند لمحوں بعد حضرت ابو غیاث نے آہٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا۔ اگر یہ حضرت ابو غیاث اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان بھوکے مسکینوں کو دیکھ کر بھی 1 دینار نہ دیا تاکہ وہ اپنی بھوک دور کر سکیں۔ لیکن یہ حضرت ابو غیاث بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا۔ فوراً بولا، بتاؤ بیٹے، کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نے جواب دیا، اے بزرگ، میرا باپ فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے لے کر مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ یہ لو، یہ دینار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت ابو غیاث نے بلند آواز سے پکارا، لبابہ۔ حضرت ابو غیاث کی آواز سن کر سب بیٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ حضرت ابو غیاث نے سب کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیانت داری کا صلہ یہ دیا ہے کہ ہم 1000 دینار کے مالک ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو غیاث کے اہل خانہ بھی عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ حضرت ابو غیاث بزرگ نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، لبابہ، دیکھ لیا تو نے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے 1000 دینار عطا کیے۔ یہ حضرت ابو غیاث چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر جانے لگے تو لبابہ نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو غیاث، میں کسی فقیر روزے دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے کھانے میں شریک کروں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔